کل انشاءاللہ اسلام آباد میں احتجاج ہوگا۔ سیاسی جماعتوں کے پاس اپنے موقف کے اظہار کے لیے جلسوں کا حق ہے، احتجاج کا حق ہے، ریلی کا حق ہے، دھرنے کا حق ہے۔ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ملک و ملت کے مفاد میں کیا ہے، اس پر احتجاج کرنا ہمارا رائٹ ہے۔ سیاست کو انتقام کی سیاست نہ بنا۔ سیاست میں ایک وقار، تہذیب اور شائستگی لائے۔ 2013 میں الیکشن دھاندلی زدہ تھے، 2018 کے الیکشن بھی دھاندلی زدہ تھے۔ بنگلہ دیش میں بھی انتخاب انتہائی دھاندلی زدہ ہے اور اس پہ بے شمار اعتراضات ہیں، لیکن عالمی قوتیں جو ہیں وہ جمہوری ممالک میں جمہوریت پر جو ڈاکہ زنی کی جاتی ہے اس پر منتخب ہونے والی پارٹیوں کو بلیک میل کرتی ہیں، اور یہی بلیک میلنگ پاکستان میں بھی جاری ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ پوری قوم کا ایک بڑا واضح موقف ہے کہ یہ الیکشن دھاندلی زدہ ہیں، یہ انتخابات کے نتائج جعلی ہیں اور اس کے نتیجے میں بننے والی حکومت بھی متنازع اور جعلی ہے۔ اسی طرح جو نگران وزیر اعظم ہیں ان سے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کریں کہ جس کی بنیاد پر عدالتی کمیشن بنے جو 2024 کے انتخابات کا پورا ایک جائزہ اور ہر اعتبار سے اس کی پڑتال کرے۔ اسی طرح نگران حکومتیں جو ہیں وہ بھی انتخابی نتائج کی تبدیلی کے لیے ایک مکروہ کھیل کا حصہ بنی ہیں اور اعلی کار بنی ہیں، اور عملاً نگران حکومتیں جو ہیں وہ پاکستان کو ایک شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات دینے میں ناکام رہی ہیں۔ نگران حکومتوں کے قیام کے لیے جو پاکستان کی آئین میں ترمیم کی گئی، 58(2)B کا جو آئین کا آرٹیکل تھا اس کو ختم کیا کہ ملک میں پائیدار جمہوریت کے لیے نگران حکومتیں ہوں، لیکن یہ مسلسل عمل بتا رہا ہے کہ نگران حکومتوں کی تقرری کے وقت بھی دھوکہ دہی ہوتی ہے اور نگران حکومتوں کے چلنے اور چلانے میں بھی ایک بڑی مداخلت ہوتی ہے، اور یہ بے بس نگران حکومتیں جمہوریت کے لیے مزید نقصان کی باعث بن رہی ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ کے مراحل میں جمہوری قوتوں کو پارلیمنٹ میں بحث کے ذریعے اس پورے ڈیزائن اور اس پورے مقصد کو اثر نو دیکھنا ہوگا۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ بھی قومی جمہوری قیادت جو ہے کہ اب ہوش کے ناخن لے، اور محض اقتدار کی ہوس میں کبھی کوئی لاڈلا بن جائے، کبھی کوئی لاڈلا بن جائے، اور کوئی میموری اور اقتدار کی خاطر تمام شرائط کو تسلیم بھی کر لیں، تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی اور ایٹمی صلاحیت کا جو پاکستان ہے اس کے لیے ہر آنے والا دن مزید مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ اور میں ایک عرصے سے اسی بات کو بار بار دہرا رہا ہوں کہ ماضی کے تمام تجربات اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ قومی قیادت، نیشنل لیڈرشپ، جمہوریت کے دعوے دار اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں، اپنی غلطیوں سے رجوع کریں، قومی ترجیحات پر ڈائیلاگ کا دروازہ کھولیں، سیاست کو انتقام کی سیاست نہ بنائیں، سیاست میں ایک وقار، تہذیب اور شائستگی لائی جائے، اور قومی ترجیحات پر کم از کم ایجنڈے پر قومی قیادت کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ اور انشاءاللہ جماعت اسلامی اگلے مراحل میں ہم نیشنل لیڈرشپ کے ساتھ رابطے بھی کریں گے، اور 2024 کے انتخابات کا جو پورا تناظر ہے اسی کے نتیجے میں انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ایک مکمل اور پوری بات بھی کریں گے۔ اسی طرح یہ جو صورتحال ہے کہ بھی ملک ایک خوفناک پولرائزیشن اور پاور پالیٹکس کی کشمکش میں مبتلا ہے، اور اسی طرح حکومت حاصل کرنے والے جیسے تیسے حکومت حاصل کرنے کے لیے ہر تگ و دو کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پورا ایک جو گریٹ گیم عدم اعتماد کی تحریک سے پہلے سے جاری تھا، یہ اسی کا ایک مرحلہ وار ہے کہ جو چیزیں اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہیں۔ قوم دیکھ لے گی کہ یہ جو انتخابی مہم میں بھی ایک نورہ کشتی تھی،
اور حکومت سازی میں بھی ایک نورا کشتی ہے، یہ سب کے سب اقتدار کے فیڈر کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ان سب کے سیاسی جان جو ہے کہ وہ اقتدار کے طوطے میں ہے، اور یہ سب اقتدار میں حصے دار بنیں گے اور اپنی پسند کے مطابق اپنی تمام چیزوں کی تکمیل کریں گے۔ لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ بھی یہ ایک کمزور حکومت ہوگی، متنازع حکومت ہوگی، بلیک میل ہوتی رہے گی، پاکستان کے عوام کے مسائل اور مشکلات بڑھیں گے اور انہیں پوری قوم کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اس صورتحال میں عملاً کشمیر میں مظالم کو بلا دیا گیا ہے، غزہ میں، فلسطین میں، ارض انبیاء میں قبلہ اول کی جو صورتحال ہے اس کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ ہم آج اسی بات کو سمجھتے ہیں کہ کشمیری اسی چیز کے منتظر ہیں کہ پاکستان کی قیادت اپنے مسائل سے کب نجات پائے گی اور ان کے لیے آزادی کا سورج طلوع۔ غزہ اور فلسطین کے عوام پاکستان سے بے پناہ توقعات رکھتے ہیں، ان کی امداد کے لیے بھی ایک بڑا کام کیا جا رہا ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن ایک بڑی جاں فشانی کے ساتھ کام کر رہی ہے، لیکن یہ دونوں ایشوز ہیں کہ جس پہ قومی قیادت کو اتفاق رائے پیدا کرنا چاہیے، کشمیریوں کو بھی فلسطینیوں کو بھی ایک مضبوط پیغام ملنا چاہیے۔ ہم کشمیریوں اور فلسطینیوں سے اسی یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی ان کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ ہم ان کے لیے آواز پہلے بھی منظم کرتے رہے ہیں اور آواز کو مزید مؤثر اور منظم بنائیں۔ اسی طرح عام آدمی اس پوری صورتحال میں مہنگائی، پیداواری لاگت میں جو مسلسل اضافہ ہے اور چوری چھپے جو ہے کہ بجلی کے قیمتوں میں اضافہ، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ، گیس کی قیمتوں میں اضافہ، LPG کی قیمتوں میں اضافہ، پیداواری لاگت اس قدر ناقابل برداشت ہو گئی ہے کہ IMF کے پاس پھر جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ IMF کی شرائط عوام پر تو منتقل کی جا رہی ہیں، لیکن جو غیر ترقیاتی اخراجات ہیں، جو عیاشیاں ہیں، جو ایک قوم کا خون چوسا جا رہا ہے، وہ ایک بگڑا اشرافیہ اس کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے آنے والے حالات عوام کے مسائل کے حل کے لیے بھی بے پناہ اہمیت رکھتے ہیں، اور جماعت اسلامی انشاءاللہ اپنی اسی جد و جہد کو اور تیز کرے گی اور ملک کے اندر سیاسی استحکام کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ PTI کی طرف سے جماعت اسلامی سے رابطہ کیا گیا تھا اور امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب نے اپنی قیادت کے ساتھ بھی اور فورمز کے ساتھ بھی مشاورت کی تھی، اور ہم نے اس رابطے کا خیر مقدم کیا کہ اگر PTI کے آزاد ارکان جو ان کے حمایت یافتہ ہیں، انہیں ایک پارٹی پروٹیکشن کی ضرورت ہوگی، اگر انہیں اپنے مینڈیٹ کے تحفظ کی ضرورت ہوگی اور اپنے مینڈیٹ کی بنیاد پر ریزرو سیٹیں کلیم کرنے کی ضرورت ہوگی، تو جماعت اسلامی غیر مشروط ان کے ساتھ تعاون کرے گی۔ غیر مشروط بنیادوں پر ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ نہ ہماری قومی سینٹ یا صوبائی اسمبلیوں کی ممبری کی کوئی ڈیمانڈ ہے، ہم صرف عوام کے مینڈیٹ کا احترام چاہتے ہیں، اور سیاسی ورکر نے نامساعد حالات میں جتنی محنت کی ہے اس کا ہم قدر چاہتے ہیں اور ہم اس کا احترام چاہتے ہیں، اور اسی بنیاد پر PTI کی تمام قائدین کے ساتھ ہمارے مذاکرات بھی، گفتگو بھی جاری رہے، لیکن آخری مرحلے پر انہوں نے پھر اپنے موقف کو تبدیل کیا کہ وہ صرف خیبر پختونخوا کی حد تک یہ تعاون کرنا چاہتے ہیں، پھر وہ بھی بدل گئے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری تو ایک خیر خواہی تھی، جمہوریت کی خاطر، عوام کے مینڈیٹ کے احترام کی خاطر، اور PTI کو یہ مکمل اختیار ہے کہ وہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے جو بھی فیصلہ کرے، یہ ان کا ثوابدید ہے اور ان کے فیصلوں کا ہم خیر مقدم کریں گے۔ ہماری پیشکش مخلصانہ بھی تھی، غیر مشروط تھی، اور اس چیز کے لیے
اگلے مراحل میں بھی ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے ہمارے رابطے موجود رہیں گے۔ دیکھیں نا جی، 2013 میں بھی الیکشن دھاندلی زدہ تھے، حکومت وہ بھی متنازع تھی۔ 2018 کے الیکشن بھی دھاندلی زدہ تھے، وہ حکومت بھی متنازع تھی۔ وہ 5 سال چل گئی ہے، یہ 5 سال بھی چل جائے گی۔ یوسف رضا نہیں ہے تو راجہ پرویز آ جائے گا، اپنا نواز شریف نہیں ہے تو شاہد خاقان آ جائے گا، شہباز شریف نہیں تو کوئی اور آ جائے گا۔ لیکن جو ذلت اور رسوائی جمہوریت کی، پارلیمنٹ کی، اداروں کی ہے، وہ اور تباہی کی طرف جائے گی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو محض ایک محدود تجزیے کے ساتھ نہیں، ایک براڈر سینس میں دیکھیں کہ جو ایک طویل مدت سے کھیل جاری ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا، جو اقتدار کی ہوس رکھنے والی جماعتیں ہیں، جو ہر 5 سال کے بعد ایک نئی اعلیٰ کاری اور سہولت کاری کے لیے تیار رہتی ہیں، تو اس لیے محض اسٹیبلشمنٹ تنہا نہیں، یہ پورا کلب جو ہے کہ وہ اس کا پورا ذمہ دار ہے، قمر صاحب، اور اس کا علاج بھی سیاسی قوت اور سیاسی قیادت کے پاس ہے۔ میرا خیال ہے جی کہ بھی ہم تنہا تو دوبارہ انتخاب کا مطالبہ نہیں کر رہے، یہ بہت اہم اور سنجیدہ چیز ہے، محض ایک جذباتی چیز نہیں ہے، لیکن یہ ایک امر واقعہ ہے اور حقیقت ہے کہ بھی الیکشن ہو گیا ہے، ڈیوائیڈڈ مینڈیٹ ہے، منقسم مینڈیٹ ہے۔ اب جس کے پاس اکثریت اکٹھی ہو جائے گی وہ اپنی حکومت بنا لیں گے، جن کے پاس اکثریت نہیں ہوگی وہ اپوزیشن میں لامحالہ بیٹھیں گے۔ یہ سسٹم تو آگے چلے گا، لیکن اس بنیاد پر جو خرابیاں جنم لے چکی ہیں اور اب یہ خرابیاں کینسر اور دیمک بنتی چلی جا رہی ہیں، اس کے اصلاح کے لیے نیشنل لیڈرشپ کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا۔ ویسے جی میری دوستی تو اس ساری لیڈرشپ کے ساتھ ہے۔ 1985 سے اب تک جتنے بھی لیڈر ہیں، پارٹیاں ہیں، اسمبلیوں میں ہم اکٹھے رہے ہیں۔ میں تو آپ سے بھی کبھی جھگڑا نہیں کیا، ان سے کیا کرنا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں شائستگی ضروری ہے۔ شدت جذبات جو ہے نا وہ تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ میں عمران خان صاحب سے بھی ہمیشہ یہی بات کہتا تھا، ان سے اچھا تعلق، کہ نیشنل لیڈرشپ کے بارے میں تلخ باتیں نہ کریں، سیاست میں یہ تلخی اس انتہا پہ نہ لے کے جائیں۔ یعنی ایک دفعہ ہم نے دیکھا بھی اصغر خان تحریک استقلال کے سربراہ تھے، بھٹو نے ان کے خلاف باتیں کی، وہ اس قدر برہم ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں بھٹو کو کوہالہ کے پل پہ اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا۔ لیکن جب حالات بدلے تو وہی اصغر خان صاحب تھے جو بھٹو کو بچانے کے لیے تحریک کا حصہ تھے۔ اس لیے قومی قیادت کو سیاست میں اختلاف رکھنا چاہیے، شائستگی برقرار رکھنی چاہیے، اسے ذاتی انتقام نہیں بنانا چاہیے۔ یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی، پھر سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہر پارٹی کی اپنی سیاست ہے، ہماری اپنی سیاست اور اپنا موقف ہے۔ اصل میں یہ میڈیا میں 2-3 باتیں بہت طاقت سے بیان کی جاتی ہیں، آپ طاقتور ہیں، سارے لوگ مان لیتے ہیں۔ ایک الیکشن ہوتا ہے پھر کہتے ہیں مڈ ٹرم الیکشن، بھئی دستور میں مڈ ٹرم ہے ہی نہیں۔ اسی طرح بات چیت کو فوراً آپ اتحاد بنا دیتے ہیں، اتحاد ہوتا بھی نہیں ہے۔ اتحاد کے بالکل ایک الگ کلچر ہوتا ہے۔ یہ بعض ایشوز ہوتے ہیں کہ جس ایشوز پر بات چیت ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے کہ ہم کہاں فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس پوری گفتگو میں پی ٹی آئی کے ساتھ نہ اتحاد بنانا پیش نظر تھا، ایک محدود وقت کے لیے تھا کہ وہ فیسیلیٹیٹ ہو جائیں، اگلے 2 ہفتے میں 3 ہفتے میں ان کی الیکشن کمیشن کی اپنی ریکوائرمنٹس پوری ہو جائیں تو وہ واپس اپنی پارٹی میں چلے جائیں گے۔ تو اس لیے یہ ایک محدود چیز ہے۔ گزارش یہ ہے کہ بھی میں نے تو بتایا کہ بھی ایک پولرائزیشن ہے۔ ایک دفعہ ہمارا اسلام آباد میں اجتماع تھا، فیصل مسجد میں بہت بڑا اجتماع عام تھا، میں اس کا ذمہ دار تھا۔ اس کے 2 ہفتے بعد جب اس کی پوری ری ایبلیٹیشن کے بعد میں واپس لاہور آ رہا تھا تو لاؤنج میں بیٹھا تھا، تو مسلم لیگ کی 8-10 بڑی بڑی قائدین وہاں بیٹھی تھی، مجھے دیکھ کے آئیں گے، لیاقت بھائی السلام علیکم، کہنے لگیں دیکھیں لیاقت بھائی آپ کا دیکھا، آپ اسمبلی میں بھی بڑی محنت کرتے ہیں، اجتماع بھی آپ کا بڑا شاندار، کیا بات ہے جی، خواتین اتنی ہزاروں لیکن کوئی نہیں لڑ رہی، کوئی جھاٹا نہیں پھوٹ رہی، ہر کوئی ایک دوسرے ٹھیک ہے کہ تعریفیں کرتی ہیں۔ میں نے کہا کہ بھئی لیکن لیاقت بھائی یہ 10 جماعت اسلامی جتتی کیوں نہیں؟
میں نے کہا بھی آپ اتنی تعریفیں کر رہی ہیں، ساری اچھی چیزیں بیان، کوئی سانوں دسو بھی ساڈا کیڑا پیڑ ہے، یا تسی دسو بھی تواڈے نال لوکی کیوں ہیں؟ کہن جی سانوں تو آپ نہیں سمجھا، سی لوکاں نال جنہ پیڑ کریے پھر ساڈے نال ہی۔ مسئلہ یہ ہے کہ بھی ایک ذہن جو ہے کہ بھی اس کو ایک پختہ کیا گیا ہے، دڑوں میں کر دو، برادریوں میں کر دو، مسلکوں میں کر دو، علاقوں میں کر دو، زبانوں میں کر دو۔ انگریز چلا گیا ڈیوائڈ اینڈ رول، لیکن ابھی تک اس کے باقیات جو ہیں کہ اسی فارمولے پہ بڑھ رہے ہیں اور اسی فارمولے پہ چیزیں چل رہی ہیں۔ بہت شکریہ۔ دیکھنا پولیٹیکل پارٹیز، کل انشاءاللہ اسلام آباد میں احتجاج ہوگا۔ سیاسی جماعتیں کوئی بندوق اور ٹینک تو نہیں چلا سکتی، سیاسی جماعتوں کے پاس اپنے موقف کے اظہار کے لیے جلسوں کا حق ہے، احتجاج کا حق ہے، ریلی کا حق ہے، دھرنے کا حق ہے۔ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ملک و ملت کے مفاد میں کیا ہے، اس پر احتجاج کرنا ہمارا رائٹ ہے۔ کل انشاءاللہ اسلام آباد میں احتجاج ہوگا۔